بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 446 ہے اور آج سورۃ النساء کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 135۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو تم ہو جاؤ، قوامین قائم رہنے والے، بالقسط انصاف پر، شہداء گواہی دینے والے، للہ اللہ کے لیے، ولو علی انفسکم اگرچہ وہ تمہاری اپنی جانوں کے خلاف ہو، اب الوالدین یا والدین کے، والاقربین اور قرابت داروں کے، ان یکن اگر وہ شخص ہو غنیًا مالدار، او یا فقیراً فقیر، فاللہ تو اللہ، اولا زیادہ حقدار ہے، بہما ان دونوں کا، فلا تتبعوا الہوی چنانچہ تم پیروی نہ کرو خواہش کی، ان تعدلوا یہ کہ تم نہ انصاف کرو، وَإِن تلووا اور اگر تم موڑو زبان کو، او تعرضوا یا تم اعراض کرو، فإن اللہ تو یقیناً اللہ، کان بما تعملون خبیرا اس کے ساتھ جو تم کرتے ہو خوب خبردار ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو، خواہ یہ تمہارے اپنے خلاف یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو اللہ ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے، بس تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا۔ اگر تم لگی لپٹی بات کہو گے یا سچائی سے پہلو تہی اختیار کرو گے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ اس آیت میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے ایمان والوں، انصاف قائم کرنے والے بنو۔ دوسری بات، اللہ کی خاطر گواہی دینے والے بنو۔ تیسری بات، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف پڑتی ہو یا اپنے والدین اور رشتہ داروں کے خلاف پڑتی ہو۔ چوتھی بات، وہ شخص جس کے خلاف گواہی دینے کا حکم دیا جا رہا ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ دونوں قسم کے لوگوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ پانچویں بات، ایسی نفسانی خواہش کے پیچھے مت چلو جو تمہیں انصاف کرنے سے روکتی ہو۔ چھٹی بات، اگر تم توڑ مروڑ کرو گے یعنی غلط گواہی دو گے یا سچی گواہی دینے سے اپنے پہلو بچاؤ گے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ بزرگان محترم، دنیا میں امن و امان کا قیام عدل و انصاف کے بغیر ناممکن ہے۔ تمام آسمانی کتابوں کی تعلیمات یہ بتلاتی ہیں کہ دنیا میں انسان عدل و انصاف کو قائم رکھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نہ خود ذرہ برابر ظلم کرتے ہیں اور نہ ہی کسی ظلم کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ انسانی سماج کے لیے عدل و انصاف لازمی ہے، اس کے بغیر امن و سلامتی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے متعلقین کے درمیان اور اپنے دائرۂ اختیار میں عدل و انصاف کو قائم رکھے۔ حق تلفی، طرفداری، جانبداری اور جھوٹی گواہی یہ وہ برائیاں ہیں جن سے انسانی سماج داغدار ہو جاتا ہے۔ عدل و انصاف سماج کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، حاکم ہو یا محکوم، امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت، بڑا ہو یا چھوٹا، آقا ہو یا غلام، سب کو چاہیے کہ انصاف کی بات کریں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں رب ذوالجلال نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو ایسے بن جاؤ کہ اللہ کے احکام کی پابندی کے لیے ہر وقت تیار رہو اور انصاف کی گواہی دینے والے ہو جاؤ۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں نا انصافی کرنے پر آمادہ نہ کرے۔
اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے سماج کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ دشمن قوم کے درمیان کوئی معاملہ آ جائے تو دشمن اپنی جگہ رہے گا، مگر ان کے ساتھ بھی کسی معاملے میں دشمنی نہیں کی جائے گی، ناانصافی نہیں کی جائے گی، ان کے ساتھ بھی احسان کیا جائے گا۔ ایمان والوں کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام معاملات میں سچائی پر قائم رہیں، اور اگر اقرار کرنے کی یا گواہی دینے کی نوبت آ جائے تو اللہ کی رضامندی پانے کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جائیں۔ اگر اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تمہیں دینا ہوگا، یہی ایمان کا تقاضا ہے اور یہی ربانی حکم ہے۔ گواہی دیتے ہوئے یہ مت دیکھو کہ مالدار کے خلاف گواہی دی جائے گی تو مالدار کی ناراضگی مول لینی پڑے گی۔ یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ مالدار کے بھی خیر خواہ ہیں اور فقیر و غریب کے بھی خیر خواہ ہیں۔ جھوٹی گواہی دے کر خواہ کی خیر خواہی مت کرو، اور یہ بات یاد رکھو کہ اگر سچی گواہی دینے میں توڑ مروڑ سے یا ٹال مٹوڑ سے کام لوگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس جرم سے پوری طرح باخبر ہے۔ مفسرین نے اس آیت کے سبب نزول کے سلسلے میں یہ بات نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ دشمنوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا مقدمہ پیش کیا۔ ان میں ایک غنی تھا اور ایک فقیر تھا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان فقیر کی طرف ہوا، اس خیال سے کہ فقیر آدمی مالدار پر کیا ظلم کرے گا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ان آیات پر حقیقی معنی میں غور و فکر کرنے کی اور عملی زندگی میں ان احکامات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔